السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ امریکہ نے خاموشی سے وہ ہتھیار بنا لیا جس کا مقصد صرف اور صرف چین اور روس کی فضائی برتری کو ہاک میں ملانا ہے۔ یہ ہے AIM-260A جوائنٹ ایڈوانس ٹیکٹیکل میزائل۔ یہ کوئی عام میزائل نہیں، یہ پورے انڈو پیسیفک ریجن میں ہوائی لڑائی کا پورا منظرنامہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یقین کریں، یہ معاملہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں کی لڑائی کا براہ راست تعلق انہی ٹیکنالوجیز اور طاقت کے اس کھیل سے ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے امریکی دفاعی حلقوں میں ایک خوف چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف تھا چین کے PL-15 اور PL-17 جیسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی میزائلوں کا۔ چینیوں نے خاموشی سے ایک ایسی میزائل ٹیکنالوجی تیار کر لی جس نے رینج کے اس کھیل میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بحیرہ جنوبی چین یا تائیوان کے آسمانوں پر امریکی F-22 ریپٹر یا F-35 لائٹننگ 2 کا سامنا چینی J-20 لڑاکا طیاروں سے ہوتا تو چینی پائلٹ پہلے میزائل داغ سکتا تھا، بہت پہلے۔ یہ فرسٹ شاٹ فرسٹ کل کی حسابی مگر خوفناک حقیقت تھی جس نے پینٹاگون کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ کے انتہائی خفیہ ہتھیار AIM-260A کی، جس نے حال ہی میں پہلی بار دنیا کے سامنے آ کر سب کو چونکا دیا۔ یہ پہلی جھلک کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مئی 2026 میں ایگلن ایئر فورس بیس سے ایک امریکی بحریہ کے FA-18F سپر ہارنٹ نے پرواز بھری، لیکن اس کے پروں کے نیچے ایک ایسی چیز تھی جو پہلے کبھی عوامی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ یہ ایک AIM-260A میزائل تھا جس پر آپریشنل مارکنگز یہ بتا رہے تھے کہ اس میں اصلی راکٹ موٹر اور وار ہیڈ نصب ہے۔ ایویشن فوٹوگرافر جوناتھن ٹویڈی نے اس کی تصاویر کھینچی اور جب یہ تصویریں سامنے آئیں تو دفاعی ماہرین کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ طیارے نے خلیج میکسیکو کے اوپر پرواز کی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد بغیر میزائل کے واپس آیا۔ اس نے ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا کر دیا کہ کیا یہ ایک کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ تھا؟ کیا امریکہ نے خاموشی سے اپنے سب سے بڑے فضائی خطرے کا توڑ نکال لیا؟ یہ میزائل محض ایک ہتھیار نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک میسج ہے، ایک اشارہ ہے چین اور روس کی طرف کہ کھیل اب بدل چکا ہے۔ جس میزائل کو بنانے کا پروگرام 2017 میں ایک انتہائی خفیہ اسپیشل ایکسس پروگرام کے تحت شروع کیا گیا تھا، جس کے بارے میں بجٹ کی چند سطروں اور افواہوں کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا، وہ اب ایک حقیقت بن کر آسمان میں دھاڑ رہا ہے۔ اسے امریکی فضائیہ اور بحریہ نے مل کر ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ چینی PL-15 کے رینج ایڈوانٹیج کو ختم کر سکے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جسے امریکہ نے یہ کہہ کر بنایا ہے کہ کافی ہوا، اب ہم پہلے وار کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ AIM-260A ہے کیا، اور یہ پاکستان جیسے ملک کے دفاعی نقطہ نظر سے اتنا اہم کیوں ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تکنیکی تفصیلات میں جانا ہوگا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے مثالوں سے اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ خود اس لڑائی کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، اس کا خاموش مگر مہلک ڈیزائن۔ تصاویر میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ میزائل AIM-120 AMRAAM سے بالکل مختلف ہے۔ AMRAAM جیسے پرانے میزائلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درمیان میں ونگز اور فنز ہوتے ہیں جیسے چھوٹے پر، لیکن AIM-260A کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے صرف 4 ٹریپوزائڈل ریئر کنٹرول سرفیسز ہیں، یعنی پیچھے کی طرف کنٹرول کرنے والے پنکھ۔ بیچ کا حصہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈریگ میں بہت زیادہ کمی، یعنی ہوا کی رگڑ کم، اور جب ہوا کی رگڑ کم ہوتی ہے تو میزائل کی رفتار زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تیز رفتار ٹرین کو ہوا کے خلاف کم مزاحمت کا سامنا ہو تو وہ کم توانائی میں زیادہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میزائل کی رفتار میک 5 تک پہنچ سکتی ہے۔ اب میک 5 کا مطلب سمجھیے۔ آواز کی رفتار کو ہم میک 1 کہتے ہیں، جو سطح سمندر پر تقریباً 1235 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ میک 5 اس سے 5 گنا زیادہ تیز، یعنی 6175 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ۔ اس رفتار سے کراچی سے اسلام آباد کا فاصلہ صرف 13 منٹ اور 46 سیکنڈ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک دشمن لڑاکا طیارہ جو شاید 100 سے 150 کلومیٹر دور ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس پر میزائل داغا جا چکا ہے۔
اور یہ میزائل اس کے رد عمل کا وقت عملی طور پر ختم کر دے گا۔ یہی وہ فرسٹ شوٹ ڈومیننس ہے جس کے لیے امریکہ ترس رہا تھا۔ اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کم حیران کن نہیں، اسے ڈیول پلس یا ملٹی پلس سالڈ راکٹ موٹر کہا جاتا ہے۔ عام میزائل میں راکٹ موٹر ایک بار جلتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لیکن پلس موٹر والا میزائل ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس 2 یا زیادہ توانائی کے ذخیرے ہوں۔ یہ لمبے سفر کے لیے پہلا پلس استعمال کرتا ہے، فضا میں ایک طرح سے گلائیڈ کرتا ہے، اور پھر جب ہدف قریب آتا ہے اور وہ تیزی سے مڑ مڑ کر بچنے کی کوشش کرتا ہے تو میزائل اپنی دوسری پلس جلا کر دوبارہ زبردست رفتار پکڑ لیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے کھیل ہی بدل دیا۔ اس کے علاوہ قیاس یہ ہے کہ اس میں تھرسٹ ویکٹرنگ کا نظام بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ میزائل کی راکٹ موٹر کا ایگزاسٹ تھوڑا سا گھوم سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے میزائل ناقابل یقین حد تک تیزی سے موڑ کاٹ سکتا ہے، بغیر اس کے کہ اسے بڑے بیرونی پنکھوں کی ضرورت پڑے۔ ایک ایسا میزائل جو میک 5 کی رفتار سے جا رہا ہو، اگر وہ آخری لمحے میں 90 ڈگری کا زاویہ بدل لے تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صرف تیز نہیں، یہ انتہائی انٹیلیجنٹ اور پھرتیلا بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے بڑے ہتھیار کی طرف، جو شاید اس کی رفتار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ ہے سینسر فیوژن۔ میزائل کی نوز میں جو سیکر لگا ہے وہ شاید ایک ایڈوانسڈ ایسا ریڈار ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو آج کل جدید ترین لڑاکا طیاروں میں لگی ہوتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دشمن کی الیکٹرانک جیمنگ یعنی ریڈار کو بیکار کرنے والی ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے ہدف کو پہچان سکتا ہے۔ یہ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ سامنے والا ایک لڑاکا طیارہ ہے، ڈرون ہے یا کوئی اور چیز۔ لیکن اصل جادو سینسر فیوژن ہے۔ یہ میزائل اکیلا کام نہیں کرتا، یہ ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ بن کر لڑتا ہے۔ اسے نیٹ ورکڈ کل ویب کا تصور کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک F-35 لائٹننگ 2 جو دشمن کے لیے پوشیدہ ہے، کسی J-20 طیارے کا پتہ لگاتا ہے، لیکن وہ خود میزائل نہیں داغتا کیونکہ شاید وہ اپنی پوزیشن ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ معلومات ایک دوسرے F-35 کو یا ایک جدید ڈرون کو یا کسی AWACS طیارے کو بھیج دیتا ہے، اور پھر کوئی اور پلیٹ فارم شاید بالکل خاموش رہ کر AIM-260A داغ دیتا ہے۔ یہ میزائل درمیان میں اڑتے ہوئے بھی نئی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے راستے کو درست کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک میزائل نہیں، یہ ایک ذہین نیٹ ورک سے جڑا شکاری ہے۔ اس پروگرام پر امریکہ کی سرمایہ کاری اس کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ امریکی فضائیہ اور بحریہ مل کر اس پر $15.6 بلین خرچ کرنے جا رہے ہیں، جو پاکستانی روپوں میں 5.92 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ پاکستان کے پورے سالانہ دفاعی بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مالی سال 2026 میں اس پر $894 ملین خرچ ہوئے، لیکن 2027 میں یہ بجٹ بڑھ کر $2.9 بلین ہو جائے گا۔ اتنی بڑی رقم کی چھلانگ یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف تحقیق نہیں رہی بلکہ بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ ابتدائی پیداوار 2024 میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور توقع ہے کہ اس کی پیداواری تعداد AIM-120 AMRAAM سے بھی زیادہ ہوگی۔ صرف آسٹریلیا نے 450 میزائلوں کا سودا $2.61 بلین میں کیا ہے، جو 2033 میں انہیں ملنا شروع ہوں گے۔ یہ میزائل امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا انڈو پیسیفک خطے اور پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ چین کی پوری فوجی حکمت عملی، جسے اینٹی ایریا ایکسس ڈینائل یعنی A2AD کہتے ہیں، اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ وہ امریکی بحری بیڑوں اور فضائیہ کو تائیوان اور بحیرہ جنوبی چین سے دور رکھے۔ اس حکمت عملی کی ریڑھ کی ہڈی طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں، جیسے PL-15 اور PL-17، جو خاص طور پر امریکی ٹینکر، ایندھن بھرنے والے طیاروں اور AWACS جیسے نرم اور اہم اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ بڑے طیارے گر گئے تو F-22 اور F-35 جیسے لڑاکا طیاروں کی لڑائی کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ AIM-260A اس حکمت عملی کا توڑ ہے۔ اب اگر امریکی اسٹیلتھ طیارے جو خود چھپے ہوئے ہیں اتنے طاقتور اور تیز میزائلوں سے لیس ہوں جو چینی میزائلوں کی رینج سے بھی باہر سے داغے جا سکیں، تو فرسٹ شاٹ کا وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے چین نے برسوں محنت کی۔ یہ ایک کک دا ڈور ڈاؤن یعنی دروازہ توڑو حکمت عملی ہے۔
जहां महंगे और जदीद तरीन हथियारों को पहले सबसे अहम अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद बाकी कुव्वत के लिए रास्ता साफ हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी की दौड़ है और इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है। हम चीन के करीबी इत्तेहादी हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ भी दफाई ताल्लुकात रखते हैं। हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंगें सिर्फ पायलट की महारत या तैयारे की चालाकी से नहीं जीती जाएंगी, बल्कि मालूमात के नेटवर्क, सेंसर्स के मलाब और ऐसे मिसाइलों से जीती जाएंगी जो सोचते हैं, नेटवर्क से जुड़े हैं और आवाज़ से 5 गुना तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लिए JF-17 थंडर और मुस्तकबिल के J-35 जैसे तैयारों में ऐसे ही हथियारों और नेटवर्क की सलाहियत का होना वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन भी अपनी PL सीरीज़ को मुसलसल अपग्रेड कर रहा है और ये दौड़ अब मज़ीद तेज़ होगी। ये AIM-260A का पहला अवामी डिस्प्ले था, लेकिन यकीनन आखिरी नहीं। ये इस बात का ऐलान है कि फ़ज़ाई बर्तरी की जंग एक नए दौर में दाखिल हो गई है, जहां रफ्तार, स्टेल्थ और नेटवर्किंग का इम्तजाज फैसला कुन होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इस मिसाइल की जो खामोशी से आसमानों का खेल बदलने आ रहा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि ये अमरीकी मिसाइल वाकई चीन की फ़ज़ाई बर्तरी को ख़त्म कर पाएगा या चीन के पास इसका भी कोई तोड़ होगा? और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को इस बदलते हुए मंजरनामे में अपनी फ़ज़ाई सलाहियतों को कैसे ढालना चाहिए? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहस हमारे अपने दिफा के लिए बहुत अहम है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।